السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ عز وجل روزانہ ہمارا آن لائن سوالات و جوابات سیشن چل رہا ہے، اور اسی پروگرام کے ذریعے ہم ملاقات کرتے ہیں نئی نئی شخصیات کے ساتھ، عمدہ مفتیان کرام کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ یہ آن لائن سوالات و جوابات سیشن کا ایپیسوڈ 3 ہے۔ الحمدللہ عز وجل اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں۔ ناظرین کے طرف سے بہت ہی عمدہ تاثرات ہم کو ملے، تو اسی لیے ہم نے یہ ایپیسوڈ 3 کو شروع کیا، اور ہم ناظرین کرام سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، اور سوالات کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ وہ اپنے سوال کو ہمارے نمبر 9045112426 یا jilani-manzari@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شاعر اسلام حضرت مولانا رحمت قنوجی صاحب قبلہ، اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حضرت مولانا غلام نبی صاحب قبلہ۔ اللہ کریم ان تمام بزرگان دین کو سلامت رکھے، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ جڑے۔ ان تمام کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آج کے ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شاعر اسلام حضرت مولانا رحمت قنوجی صاحب قبلہ سے نعت پاک بھی سنیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ تو ابھی حضرت سے رابطہ جاری ہے۔ آئیے ہم اپنے سوالات و جوابات سیشن کا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب قبلہ اللہ عمرہ جلوہ کریں، اور ماشاءاللہ شاعر اسلام رحمت قنوجی صاحب قبلہ بھی جلوہ کریں۔ بہت ہو رہی ہے، نیٹ ورک پہ آپ کیجیے۔ حضرت مولانا رحمت قنوجی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مبارک ماہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آئیے جو ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کر لیں۔ بے شک بے شک۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے نے مکمل طریقے سے اپنی آمد کا احساس نصیبوں میں چار چاند لگانے کے لیے جو شعر صرف اپنی پسندیدگی کی جو مجھے بہت پسند ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجیو ابھی حضرت کی طرف سے کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے، ہم انشاءاللہ حضرت سے رابطہ کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سوالات و جوابات سلسلے کا شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام نبی صاحب قبلہ، سوال یہ تھا
کہ جو فرض روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں؟ آیا ختم سحری تک ہی کرنا ہے یا اس کے بعد بھی کریں تب بھی جو ہے روزہ ہو جائے گا؟ جی جی، پہلے تو میں آپ کو میں علامہ غلام جیلانی صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے کیا؟ جی جی، آواز آ رہی ہے مکمل طور پر۔ ہاں، پہلے تو میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اس لاک ڈاؤن کا میں بھی دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خدمت دین آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لگے ہوئے ہیں اپنے اس کام میں۔ اللہ عز و جل آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور دین کا یوں ہی جذبہ عطا فرمائے۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا، کیا فرض روزے کی نیت سحری کے وقت سے کرنا ضروری ہے؟ تو یہ سحری میں کوئی شخص نیت نہ کر پایا اور صبح میں ضحیٰ کبریٰ سے پہلے اگر اس بندے نے نیت کی تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کے، آپ کی آواز فرض روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کر ضحیٰ کبریٰ تک اگر کریں تو فرض روزہ ہو جائے گا۔ اور نیت زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور ارادہ کریں، جب سے ارادہ کر لیں گے غروب آفتاب سے لے کر صبح ضحیٰ کبریٰ تک، تب بھی فرض روزے کی نیت ہو جائے گی اور روزہ ہو جائے گا۔ تو سحری کے وقت میں اگر کوئی بندہ نیت کرنا بھول جائے اور صبح اٹھتا ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے روزہ کا فرض، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ آواز پہنچ رہی ہے مفتی جیلانی صاحب؟ جی ماشاءاللہ مکمل طور پر آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ آیا کن کن چیزوں سے ہمیں روزے میں بچنا چاہیے؟ اس کی مکمل تفصیل بیان فرما دیں۔ جی جی جی، تو روزے کے متعلق جو ہے، روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہوتا ہے، روزے کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ ایک فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، نفلی ہوتا ہے، یہ تمام روزے کے اقسام ہیں۔ تو روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع اور دیگر نفسانی خواہشات سے باز رہنا اور برائیوں سے دور رہنا، یہی روزے کا، اسی کا نام روزہ ہے۔ مولانا رحمت قادری صاحب قبلہ آواز آ رہی ہے مکمل طور پر؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ نعت شریف سنا رہے تھے، کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو گئی، آپ کو نعت شریف سنا رہے تھے، نیٹ ورک پرابلم ہوئی تو آپ سنا دیں۔ جی جیسا آپ کا حکم۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہوئے ہوں کسی کے آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در کسی کے در آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں ستائے غم ہمیں کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم ہمیں کیوں ستائے آپ کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا آپ کے ہوتے ہوئے ہلو جی کیا جی ماشاءاللہ حضرت مولانا غلام نبی صاحب پورا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حضرت داڑھ یا دانت اگر کسی نے اکھڑوایا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ داڑھ یا دانت روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے اکھڑوایا تو احتیاط یہ رکھنا ہے اس میں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں داڑھ میں یا دانت میں جب انہیں اکھاڑتے ہیں، اور وہ انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ سن کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کا دوا حلق وغیرہ میں نہ جائے اور خون وغیرہ جو ہو وہ حلق میں نہ جائے تو داڑھ وغیرہ اکھڑوا سکتے ہیں.
ایک سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں سر میں تیل ڈالنا یا آنکھ میں دوائی ڈالنا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی 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 حالت روزہ میں دوائی وغیرہ آنکھ میں ڈالنے کی اجازت اور سر میں تیل ڈالنا یا خوشبو وغیرہ لگانا، تو بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی ڈالنے سے یا سر میں تیل ڈالنے سے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ ناخون وغیرہ یا بال کٹانے سے روزہ چلا جاتا ہے. تو یہ وہ علم کی کمی ہے کہ ان چیزوں سے روزہ بالکل بھی نہیں جاتا ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا پھر سر میں تیل ڈالنے سے، بال کٹانے سے، ناخن کاٹنے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے، نہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے. جی ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جی 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 ماشاءاللہ. تو اس میں جیسے کہ روزہ رکھتے ہیں تمام مسلمانان عالم، اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو روزے کے طبی فوائد بیان فرما دیں. جی مفتی غلام گیلانی صاحب. جی 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 بھیا سب رہا تھا کہ روزے کے طبی فوائد بیان فرما دیں. اچھا ماشاء اللہ. مفتی غلام گیلانی صاحب، روزے کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں اور انہیں مختصر سے وقت میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، اور بے شمار فوائد ہیں. اب تو سائنس کا دور ہے، لوگ اس پر تحقیقیں بھی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور ہر محقق اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، اور دنیا کے تمام سائنس داں اپنے اپنے طور پر جو ہے روزے کے فوائد بیان کرتے ہیں، اور اس کے طبی سائنسی فوائد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس میں سے میں آپ کو سکندر اعظم اور ارسطو کی، یہ دو یونانی لیڈر ہیں اور اپنے فیلڈ کے ماہر دونوں لوگ تھے، انہوں نے روزے کے متعلق بڑی اہم باتیں بتائیں. اور ہم مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنے اللہ، باقی دیگر لوگوں نے جو روزے کے متعلق تحقیقیں پیش کی ہیں، اپنی ریسرچ کی ہیں، تو ان میں سے ارسطو اور سکندر یہ دونوں جو ہے ماہر ہیں، اور انہوں نے روزے کے متعلق جو ہے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں مسلسل فاقہ جو ہے جسم کو توانائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مسلسل روزے کا رکھنا جسم کو بے پناہ قوت اور طاقت عطا کرتا ہے. وہ اس طرح کہتے ہیں، سکندر اعظم نے کہا ہے کہ میری زندگی کے مسلسل تجربات اور حوادث میں گزری ہے، جو آدمی صبح اور شام کھانے پر اکتفا کرتا ہے وہی ایسی زندگی گزار سکتا ہے جس میں کسی قسم کی لچک نہ ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے، جو آدمی بھوکا رہے، اور بعض لوگ جیسے ہمارے ملک میں بھی ہر مذہب میں اپنے اپنے طور پر روزہ رکھتے ہیں، جیسے یہاں ہندوستان میں بھی رکھا جاتا ہے روزہ، اور وہ ہندو سنسکرتی کی اپنی الگ سے روزے کے متعلق ان کا اپنا نظریہ ہے. لیکن اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت سے ڈاکٹر نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، جیسے کہ پاکستان کے صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب روزے کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا تھا، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بھی چند دن روزے رکھ کر دیکھے، اور روزوں کا جو فوائد ہیں وہ یہ دیکھے کہ روزہ رکھنے والا آدمی جو ہے معدے کی بیماری میں جو مبتلا ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھنے والا معدے کی بیماری سے نجات پا لیتا ہے اگر وہ مسلسل روزے رکھنے لگتا ہے 1 ماہ کے لیے. تو یہ طبی فائدہ ہے روزے کا کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو معدے کی بیماری میں سال بھر مبتلا رہے، تو ان کے لیے تو یہ بڑا خوشیوں بھرے لمحے ہیں، اور مبارک اس رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ وہ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہیں
روزے کی طبی فائدہ یہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ معدے کی بیماری سے اس ماہ میں نجات پا لیں گے. اور روزہ رکھا تو محض اللہ ہی کے لیے جاتا ہے. ایک جو ہے مشہور ماہر نفسیات ہے اور اس کی تھیوری ہے کہ نفسیات ماہر نے کہا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے. مفتی جیلانی صاحب، روزہ جو ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات شخص کا یہ کہنا ہے کہ روزے سے امراض کا جو ہے جو دماغی اور نفسیاتی لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کا کلی طور پر ان بیماریوں کا روزہ رکھنے والے شخص سے خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی روزے کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار لوگوں کی ریسرچ اور تحقیقات ہیں روزے کے متعلق، سائنسی اور طبی، تو اپنی اپنی رائے لوگوں کی. یہ مختصر سے میں نے آپ سے بیان کیا ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ تحقیق آپ نے بیان فرمائی. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر یا ہماری میل آئی ڈی پر سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نمبر یا میل آئی ڈی آپ کو کمنٹ کے ذریعے دے دی جائے گی. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مولانا غلام نبی صاحب اللہ جڑے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کیسا رہا، اس سلسلے میں بھی آپ اپنے تاثرات سے نوازیے گا. اور آئیے اب ہم اپنے سلسلے کا اختتام دعا سے کر لیتے ہیں. حضرت مولانا غلام نبی صاحب اللہ دعا فرما دیں. مولا کریم جو ہے ہماری اس مختصر سی دینی مجلس کو اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم ناظرین کو اللہ تعالیٰ اس سے مستفیض فرمائے جو ہمارے ناظرین ہیں، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ ہمیں خوب مالا مال فرمائے. ہمارے جو اسلامی بھائی مساجد میں نماز کو نہیں جا سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور گھروں پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ عز و جل جو ہے تمام عالم کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے، اور بالخصوص ہمارے ملک عزیز ہندوستان سے اللہ تعالیٰ کورونا کا خاتمہ فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آج ہمارے اس شو میں آپ جڑے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارا یہ سلسلہ کیسا رہا ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بتلائے گا. اور ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، تمام سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ گھر ہی پر رہیں، گھر ہی پر رہ کر عبادت کریں، گھر پر رہیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. انشاءاللہ زجل کل ملاقات ہوگی نئی شخصیات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.